اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہنوں بھائیوں دوستو، آج ہم انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے بیچ میں فرقہ پرستی اور قوم پرستی کے سلسلہ میں ہماری چلتی ہوئی ویڈیو اور قرآن پاک کے احکامات کے متعلق مختصر سی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہنوں کو یہ پتہ چلے کہ قرآن پاک ایک معاشرتی، حکومتی اور سیاسی، سماجی ہر طرح کے غرض کے ہر طرح کے قوانین سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے تو دو بڑے مقاصد کے اس سے ظاہر کیے ہیں لوگوں کے بیچ میں، باقی ہم نے سمجھا یہ کوئی فرسودہ جیسی کتاب ہے، اس کا حکومت کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرو۔ اس کے بیچ میں بس یہ ہے کہ نماز پڑھو، اور باقی یہ ہے کہ فرقے بنا لو، اور یا پھر عیسائی کو برا کہہ لو یا عیسائیوں میں برا کہہ لیں، ایک دوسرے بحث کر لو۔ ہم نے یہاں تک قرآن کو محدود کیا ہوا ہے، جبکہ جو یہ کتاب ہے یہ کل کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے اور زمین و آسمانوں کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے اور آنے والی دنیا کی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے قوانین اس میں موجود ہیں، اور اسی کے قوانین ہمیشہ رہیں گے۔ ہم جو کچھ مرضی کر لیں اس کے قوانین تبدیل نہیں ہوں گے۔ تو آج ہم الحمدللہ بات کریں گے کہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کی تھی کہ فرقہ پرستی اور قوم پرستی جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا قوم پرستی انسانوں میں جو ایک دوسرے کی، ہم نے جو قوم کی ایک دوسرے پہ فضیلت دیتے ہیں قوموں کو، اس کے بارے میں قرآن پاک کے کیا حکم ہے۔ قوم پرستی یا اپنے آپ کو دوسرے سے افضل کہنا، اللہ نے کس کو افضل کہا ہے؟ یہ بھی نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا، قوم پرستی اور فرقہ پرستی۔ تو آج ہم قرآن میں دیکھیں کہ قوم پرستی، فرقہ پرستی یا خاندان پرستی میں اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہیں۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہم سب سے پہلے سورۃ حجرات آیت نمبر 13 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر قانون بیان کر کے تمام انسانوں کو سمجھا دیا ہے۔ اب کوئی سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا تو ایک دن وہ سمجھے گا ضرور، موت کے بعد یا اسی زندگی میں ایک دفعہ عذاب الہی آ گیا، پھر اس کو سمجھ آئے گی، لیکن اس کا سمجھنا اس وقت کا اللہ قبول نہیں کرتا۔ جیسا کہ فرعون نے سمجھ لیا تھا، اب میں کلمہ پڑھ لوں کہ آمنوا بہ بنو اسرائیل، کے جس کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے، میں بھی انہیں پر ایمان لے کے آیا، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا تھا۔ تو اس وقت تو ہر ایک نے پڑھنا ہے، لیکن سمجھنے کی ابھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات آیت نمبر 13 کے بیچ میں ارشاد فرمایا ہے، سب سے پہلے بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس کے بیچ میں یہ نہیں کہ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مذہب شذب نہیں ہے، انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، مرد و عورت سب کو خطاب ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جوڑے سے، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے کیا پیار سے اور کیا خوبصورت طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں قانون بتا رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہاری پیدائش ہے، جو اے مردوں عورتوں، اے انسانوں تمہاری جو پیدائش ہے وہ ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اس کے علاوہ کوئی اور تمہاری پیدائش میں حصے دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان جوڑے سے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلوں میں تمہیں تقسیم کر دیا۔ پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے، یہ بھی اللہ نے خود بنائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خاندان اور قبیلے ہم نے کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میرا نام اعجاز احمد ہے،
آپ کا نام جو ہے وہ تنویر احمد ہے، اس کے ایک اور بندہ اس کا نام جو ہے وہ عبد الرحمان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بولوں کہ میرا نام اعجاز احمد ہے تو میں بڑا اونچا ہوں، دوسرا بولے میرا نام تنویر احمد ہے میں بڑا اونچا ہوں، صرف یہ نام کی حد تک محدود ہے کہ میرا نام اعجاز احمد ہے، میرا تعارف ہو گیا، اس کا نام تنویر احمد ہے، اس کا تعارف ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے جگہوں کے نام، درختوں کے نام، ہر چیز کے جو ہے وہ نام رکھ دیے ہیں۔ اب یہ جو ہے کہ ہم نے کہنا کہ جی میری قوم، میرا کام، فلاں چیز جو ہے وہ اونچی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا لِتُعَارَفُوا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ خاندان اور قبیلے جو ہیں وہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں، باقی طاقتور ہونا یا کمزور ہونا یا امیر ہونا یا غریب ہونا جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کمزوروں کی مدد کرے اور زمین پر اللہ کے حکم کو قائم کرے، بدماشی نہ کرے، لوگوں پہ ڈاکے نہ مارے، ان کا مال چھین کر نہ کھائے۔ اس کا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تحت وہ لوگوں میں انصاف پھیلائے اور کمزوروں کی مدد کرے، اس سے بڑھ کر کسی اور کا نہیں۔ اگر کوئی امیر ہے اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے خاندانی، افرادی، مالی کوئی بھی قوت سے نوازا ہے، تو اس سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے، اور اس پر وہ تکبر کرے گا تو مکمل کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ واضح کر دوں گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں افضل کون ہے؟ اللہ کے نزدیک، اللہ کے دفتر کے بیچ میں کون سا بندہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے دفتر میں وہ شخص افضل ہے، اتقاکم، جو کہ اللہ کے قانون کو زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہے اور پھر اس سے عمل کرتا ہے۔ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قوانین کو سمجھتا ہے، اس کی حکومت کی قوانین کو سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، وہ تم میں سب سے اکرم ہے، وہ سب سے زیادہ عزت مند ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اب اس کو اللہ، اب اس چیز کا اللہ کو پتہ ہے کیونکہ وہ علیم ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، اور خبیر ہے ہر طرح کے عمل سے اور علم اور اس سے، اس کے متعلق تمام احوالات سے وہ اس کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس آیت سے، سورۃ حجرات آیت نمبر 13 سے اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ ہم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو کہ اللہ کے قوانین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے، اس کے بارے میں علم دیتا ہے اور بتاتا ہے، وہ سب سے ہم میں افضل ہے۔ اور اس کے بعد جہاں تک ہماری پیدائش کا تعلق ہے تو وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئی ہے۔ اس پیدائش کی انسانی طور پر کوئی انسان کسی سے افضل نہیں ہے، صرف علم اور عمل اور قانون کے لحاظ سے ایک دوسرے سے انسان افضل ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان افضل نہیں ہے۔ اب میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو فرقہ پرستی اور قوم پرستی جو ہے، فرقہ پرستی کے بارے میں نے پہلے بات کر لی، اور آج ہم کریں گے قوم پرستی جو ہے، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ ذات پات، اونچ نیچ، کمی کمین، گھٹیا اور کمی کمین لوگ، ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کام شروع کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جو لوگ امیر تھے، جو طاقتور تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہم تیرے پاس اس لیے نہیں آتے ہیں کہ تیرے پاس گھٹیا اور کمی کمین قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، تیرے پاس آنا ہماری توہین ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 27 کے بیچ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ سن لیں۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، آپ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ تھے، جو لوگ بڑے لوگ تھے، الملاؤ، جو صاحب اقتدار اور عہدوں والے لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح، آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے ہی ایک بشر ہیں، اور آپ کو، ہم میں تو کوئی آپ میں خصوصیت نظر نہیں آئی کہ جو آپ ہمیں ہدایت کر رہے ہیں۔ اور پہلی بات انہوں نے یہ کہا
کہ آپ ہماری طرح کے بشر ہیں، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کی بات کو ماننا۔ اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اگر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو آپ میری نہیں، جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کی طرف دیکھیں اور آپ اس کتاب کو دیکھیں، اور اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو اس میں میری درستگی کریں۔ آپ نے میری پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ آپ قرآن میں دیکھیں، اور اس کے بعد میں نے اگر صحیح کہا تو میری اس میں مدد کریں، اگر میں نے غلط کہا تو پھر میری درستگی کر کے مدد کریں، دونوں حالتوں میں آپ میری مدد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ما نراکا الا بشرن مثلنا، ہم تمہارے میں کوئی خصوصیت نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو ایک تو غریب ہے، ہمارے سے کمزور بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری طرح کا تو انسان ہے، تو تو ہمیں کس طرح ہدایت کرتا ہے۔ نمبر دو، ایک نمبر یہ ہوگا۔ نمبر دو پہ انہوں نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ہم اراذلنا، تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ تیرے کہنے پر چل رہے ہیں، اتباع کا جو تیرے کہنے پر تیری اتباع کر رہے ہیں، وہ ہمارے گٹھیا اور کمی لوگ ہیں جو تیرے کہنے پر چل رہے ہیں۔ اراذلنا وہ تو گٹھیا جیسے لوگ ہیں، کمی ہیں، گٹھیا ہیں، وہ تیرے کہنے پر چل رہے ہیں۔ بعد یہ رائے، تو ان کو کوئی عقل شعور تو ہے نہیں، بس ایسے پاگلوں کی طرح تیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا من فضل، اور نہ ہی ہم کوئی یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جی اللہ بادشاہ عظیم کو مانتے ہیں، تو ہم نے تمہارے اس ماننے کی وجہ سے ہمارے اوپر تمہاری زندگی کے اللہ کے مطابق پر کوئی فضیلت نہیں اللہ نے دی۔ اگر تمہیں اللہ کے تم پیارے ہی ہو تو پھر ہم تم سے بہتر زندگی گزارا، تمہیں کوئی ایسی فضیلت، کوئی خصوصیت اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی ہے۔ گٹھیا لوگ ہیں تیرے ساتھ، اور تیری بھی کوئی اتنی پاور نہیں ہے، تو لہذا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہمارے اوپر اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو اللہ تمہیں ہمارے سے زیادہ فضیلت دیتا، تمہیں مال زیادہ دیتا، تمہارے مکان اچھے ہوتے، تمہارا رہن سہن، تمہارا کوئی پھوں پھاں ہوتی، یہ ہوتا، تو یہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ بل نظنکم کاذبین، یہ چیزیں ہم دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم نے بالکل اس چیز کو بھانپ لیا ہے، یہ سمجھ لیا کہ تم لوگ صرف اور صرف جھوٹے ہو اور ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو وہاں کے قومی سردار تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اے نو، نمبر ایک تو ہماری طرح کا بشر ہے، اور نمبر دو جو تیرے ساتھ جو تیری بات ماننے والے لوگ ہیں وہ گھٹیا کمتر، اور مطلب یہ ہے کہ وہ ذات پات میں بھی گھٹیا ہیں اور کمتر اور کمی کمین ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ اس لیے تمہاری بات مانتے نہیں، اور نہ ہی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تیرے پاس آئیں۔ ہماری توہین ہے کہ تیرے پاس گھٹیا جیسے لوگ بیٹھے ہیں، وہ عقل و شعور سے فارغ ہیں، تو ہم تیرے پاس آ کر بیٹھے، تو ہماری اس میں توہین ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت نوح علیہ السلام کا، پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سنی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ، یا قوم، اے میری قوم، من ینصرنی، اور کون مجھے بچائے گا، میری مدد کون کرے گا، من اللہ، اللہ سے مجھے کون بچائے گا، ان ترکتہم، اگر میں ان کو، جن کو تم گھٹیا کہہ رہے ہو، جن کو تم کمی کمین گھٹیا کہہ رہے ہو، اگر میں ان ترکتہم، ان کو اپنے پاس سے دور کر دوں، ان کو نکال لوں، تو من ینصرنی من اللہ، تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، مجھے یہ تو بتا دو میری قوم۔ افلا تذکرون، تم میں کوئی نصیحت نہیں حاصل ہو رہی ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف تمہیں نہیں بلا رہا کہ تم میری پوجا کرو۔ میں کہتا ہوں جس طرح میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی طرح تم اللہ کی عبادت کرو، اور تم ان کو کہہ رہے ہو گھٹیا ترین اور کمی ترین، اور گھٹیا تمہاری توہین ہے، تو اگر میں بھی ان کو تمہاری طرح گھٹیا کہوں تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا۔ تو اے میری قوم، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کے عذاب میرے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ بات کہنے کے اس بات سے ثابت ہو گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا کہتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ بات اللہ سے آپ نے فرما دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، اس کے بعد
زمین جو ہے یہ بھر چکی ہے ناپاک لوگوں سے، نجس لوگوں سے، متکبر لوگوں سے۔ تو اے نوح اس کے بعد آپ ایک کشتی تیار کریں، اور آج کشتی کے بیچ میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے۔ کون سے؟ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو تیرے پیروکار ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بیچ میں جتنے بڑے بڑے عہدوں والے چودھری تھے، نواب تھے، راجے تھے، اور جتنے ایوان تھے، جو کچھ بھی کوئی تھا، جتنے بھی جو بھی کسی قسم کا کوئی قوم سے کوئی تعلق رہتا تھا، جتنے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا بڑے جھوٹے بڑے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑا وہ ہے جو علم والا اور اللہ کا فرما بردار ہو، جو اپنے آپ پہ تکبر کرتے تھے، اپنی زمینوں کے اوپر، اپنی جائیدادوں کے اوپر، اپنے خاندانوں کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا اے نوح آج کے بعد ایک بھی نہیں رہے گا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح کشتی بنا۔ جب کشتی بنا دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح آج تو اور تیرے ساتھ یہ جو کمی اور گھٹیا رہ گئے نا، جو کمی کمین لوگ رہ گئے ہیں، گھٹیا ذات کے لوگ رہ گئے ہیں، آج یہی کشتی میں سوار ہوں گے، اور زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کا مالک آج تم لوگوں کو بنا دوں گا۔ تو اس میں اس وقت پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی تو اس کے بیچ میں جب یہ لوگ بیٹھ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو جن کو قوم نے گھٹیا اور کمی ترین کہا تھا یہ لوگ سوار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی سارے چودھری، نواب، جگیردار جو تھے سب کے سب کا بیڑا غرق کر دیا، سب کو تباہ کر دیا۔ آگے رہ گئے صرف کمی اور کمین لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ زندہ رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اس وقت جب صفایا کر دیا زمین سے نوابوں اور چودھریوں، جگیرداروں اور سب کا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قیل یا نوح، حکم ہوا اے نوح اہبط بسلام منا وبرکات، اے نوح اتر آئی کشتی سے کے بیچ میں تمام سلامتیاں اور تمام دولتیں اور برکتیں اور تمام جو چیزیں ہیں وہ سب آئے تیرے حوالے ہیں۔ علیہ کا من برکات وعلی امام ممن ماں کا، اور ان لوگوں کے لیے جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور جو ان سے آئندہ لوگ پیدا ہوں گے، ان کے لیے ہیں یہ ساری برکتیں اور یہ ساریاں سلامتیاں اور ہر چیز جو ہیں، خوشیاں، غم، ساری خوشیاں، ساری دولتیں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ وَأُمَامٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور بعد کے بیچ میں بھی ان کے نسل میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ان کو ہم دنیاوی زندگی میں فائدہ دیں گے، لیکن وہ برے کام کریں گے، اور یا تو ان کو دنیا ہی میں ہم پھر پکڑ لیں گے عذاب علیم کے بیچ میں، یا پھر ان کو مرنے کے بعد وہ ہمارے عذاب علیم سے نہیں بچیں گے۔ تو ممن معا کا، جو تیرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو نیک ہوں گے، تو ان کے لیے دنیا کی سلامتیاں اور آخرت کی دنیا کی سلامتی اور دولتیں بھی ان کے لیے ہیں، اور آخرت کی سلامتی اور دولتیں بھی ان کے لیے ہیں۔ وَأُمَامٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انہی کے بیچ میں ہوں گے جن کو ہم دنیا کی زندگی میں تو کچھ فائدہ دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر وہ ہمارے دردناک عذاب کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو دوستو آج یہ دنیا کے بیچ میں لوگ آباد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد، اس طرح ہم سب جو ہیں یہ کمیوں کی اولاد ہیں، چودھری، نواب، جگیردار سارے مر گئے تھے۔ کب؟ جب نوح علیہ السلام کے طوفان کے بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے بیچ میں خطاب فرمایا، آپ پڑھ سکتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4، پھر سن لیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4۔ ہم سب جو اس وقت دنیا میں آباد ہیں نا، یہ سارے کمیوں کی اولاد میں ہیں، ان کو مت اپنے آپ کو اونچی ذات کا کہو، اونچی ذات والے سارے مر گئے تھے، طوفان نوح میں تباہ ہو گئے تھے، ابھی ہم کمیوں کی اولاد ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد، ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، اے ان کی اولاد، اے ان کے انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام اور وہ بڑے ہی اللہ کے شکر گزار بندے، تم کیسے ناشکرے ہو گئے؟ تو آؤ دوستو آج ہم سوچیں
کہ ہمارے والدین جو تھے وہ کمی بچے تھے، لیکن اللہ نے دوبارہ ہمیں فضیلتیں بخشی، اور ہم میں اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو سمجھے اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خواہ وہ کسی مذہب کا ہے، میری پیروی نہ کرے۔ جو میں قرآن سے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ قرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھیں اور سنیں، پھر فیصلہ کریں کہ قرآن میں کون سا قانون برا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ قرآن اللہ کی قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور تمام نبیوں نے، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں جو آپ کو میں قرآن سے پڑھ کر دے رہا ہوں۔ باقی لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سے غلط باتیں گڑھی ہیں۔ آپ ہمارے نبی اور قرآن کے متعلق کوئی غلط خیال نہ رکھیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ اگر غیر مسلم ہیں تو آپ قرآن کو پڑھیں، میری بات سنیں۔ میں اگر غلط کو کوئی بات کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں، آپ بھی اپنی کتابوں کو پڑھ کر ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں تو ذات پات نے یہاں کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ میں آپ کو ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، ہندوستان اور پاکستانیوں، اپنی قوموں کی پوجا نہ کرو، چھوڑ دو قوموں کی پوجا کو، ایک قوم بن جاؤ، اپنے کمزوروں کو، اپنے غریبوں کو ساتھ ملا کر ان کو ہنر سکھاؤ اور آگے کی طرف بڑھو۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آج تک میں ایک بات آپ کو ابھی آخر میں عرض کرتا ہوں، آپ کو یہ سوال کرتا ہوں اور آپ نے سوچنا ہے ذہن میں کہ دوستو، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، احمد شاہ ابدالی، بہت ترکوں نے، برطانیہ، سب نے ہندوستان پر سب نے حملے کیے، لیکن برطانیہ، امریکہ، ان پر کسی، محمود غزنوی نے، افغانیوں نے، کسی نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ ان پر جو بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کلائیو تھا برطانیہ سے، کوئی فوجی شخص نہیں تھا، ایک تاجر تھا، اور اس نے یہاں کی کمزوریاں پکڑی، وہ تجارت کرنے اور غیر فوجی ہو کر اس نے بھارت کے اوپر قبضہ کر لیا، پورے ہندوستان کے اوپر۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کے بیچ میں ذات پات کر کے اپنے لوگوں کو کمزور کرنا چاہا، تو ان کے اوپر ہم نے ان کو، اپنے لوگوں کو غلام بنانا چاہا، ہم نے ان کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنا چاہیے، ہم نے اپنے لوگوں کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر کے لوگوں نے یہاں پر حملے کیے اور نام اسلام کا لے لیا، محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، فلانے نے اتنے حملے کیے۔ جب برطانیہ نے قبضہ کر لیا بھارت کے اوپر، تو پھر کوئی نہ اسلام پھیلانے آیا، نہ کوئی ترکوں سے آیا، نہ کوئی ادھر سے آیا، پھر کوئی نہیں آیا حملہ کرنے۔ کیوں نہیں آیا؟ پتا تھا کہ برطانیہ نے آگے سے چھتر لے کر منہ پر مارنے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں، پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں، ذات پات کو چھوڑو، ایک ہو جاؤ، اپنی دشمنی آپس کی چھوڑ دو۔ ہمارے فوجیوں نے یہ کر دیا تو پاکستانی کہتے ہیں ہمارے فوجیوں نے یہ کر دیا، آپس میں کر رہے ہو نا، کیا کسی کا کیا بگاڑ رہے ہو؟ اپنا بگاڑ رہے ہو، اپنی قوموں کو برباد کر رہے ہو۔ ایک ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور آپس میں مل کر ہم ایک قوم بن کر انشاءاللہ ایشیا کی ایک بڑی پاور بن کر ابھریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پاکستان، ہندوستان، اسلام آباد اور دہلی کو اللہ ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، میری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔